آج ہم سبق سر سید کا بچپن کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ ایک سوانح عمری ہے، اور سوانح عمری ہم کہتے ہیں ایسی تحریر کو کہ جس میں کسی بھی شخص کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے سارا کچھ، یعنی اس نے کس وقت میں کیا کیا، کس عمر میں کیا کیا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم سر سید کے بچپن والا حصہ پڑھیں گے، اور یہ لکھا ہے حالی نے، الطاف حسین حالی نے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیت النساء بیگم اور ان کے بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خاں کی ولادت کے بعد یعنی پیدائش کے بعد 6 برس تک ان کے والدین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے سید احمد خاں کے پیدا ہونے کی ان کو نہایت خوشی ہوئی۔ سر سید سے چند مہینے پہلے ان کے ماموں نواب زین العابدین خاں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خاں تھا۔ سر سید کو اول حاتم علی خاں کی والدہ نے دودھ پلایا، یعنی پہلے ان کی جو مامی تھیں یعنی کہ ممانی، ان کے ماموں کی بیوی، انہوں نے انہیں دودھ پلایا، اور پھر خود سر سید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی کہتے ہیں موٹے، تازے، صحت مند کو، اور توانا کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، اور ہاتھ پانوں سے تندرست۔ اب یہ پانوں جو یہاں لکھا ہے تو پہلے زمانے یعنی قدیم اردو میں پاؤں کو اس طرح سے لکھا جاتا تھا، سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے تھے کہ جب ان کے نانا دوسری بار کلکتہ سے دلی میں آئے اور ان کو پہلی ہی بار دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔ جاٹ یعنی کہ صحت مند، بہت مضبوط۔ تو اس پہلے پیراگراف میں سر سید کی پیدائش سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے اور ان کے بڑے بہن بھائیوں کے درمیان 6 سال کا فرق تھا۔ معاف کیجیے گا، جو ان سے بڑے بھائی تھے ان سے ان کا جو ہے 6 سال کا فرق تھا، اسی وجہ سے زیادہ گھر والوں کو ان کی پیدائش کی خوشی ہوئی۔ اور پھر یہ کہ ان کو ان کی ماں کے بجائے سب سے پہلے دودھ ان کی موانی نے پلایا، اور ان کے نانا نے ان کو صحت مند دیکھ کر کیا کہا۔ سر سید کے بیان سے مفہوم ہوتا تھا، مفہوم ہونا یعنی کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے یا یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دی جا سکے۔ بے تکلف یعنی بنا سوچے، بلا دھڑک، فوقیت دینا یعنی زیادہ مثلا کہ برتری دینا، بڑا سمجھنا یا کوئی فرق سمجھنا دی جا سکے، نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جیسے کہ بازے بچے، اب یہ بازے کا لفظ بھی جو ہم کہتے ہیں باز بچے، یہ وہی اسی کو بازے کیا ہوا ہے، پہلے اس طرح سے لکھا جاتا تھا۔ ابتدا میں نہایت ذکی کہتے ہیں ذہین کو، اور تباہ بھی بہت ذہین ہی کو کہتے ہیں، اور اپنے ہمجولی کی جمع ہے، اور ہمجولی کہتے ہیں ہم عمر کو، یعنی جو ہمارے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہوں انہیں ہم ہمجولی کہا کرتے ہیں، میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا۔ صریح یعنی کہ واضح، صاف پتہ چلنے والا، اور امتیاز یعنی کہ فرق۔ اب دیکھیے اس دوسرے پیراگراف میں اس پہلے پیراگراف ہی کو واضح کر دیا ہے تھوڑا سا، کہ سوائے اس کے کہ وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ صحت مند تھے اور مضبوط تھے، اس کے علاوہ ان میں اور کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ وہ عام بچوں سے کچھ مختلف تھے یا کچھ بڑھ کر تھے۔ یہاں جو برتری والی بات ہے اس کا مطلب ہے کچھ بڑھ کر تھے، جیسا کہ اب کیسے ہوتے ہیں بچے ایک دوسرے سے فرق میں، یا ہم کیسے ایک بچے کو دوسرے بچے سے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی بہت ذہین ہوتا ہے یا کوئی جو ہے بہت زیادہ تیز ہوشیار ہوتا ہے، تو ایسا کوئی فرق جو ہے ہمیں سر سید میں اور باقی بچوں میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ایک نارمل عام بچوں کی طرح تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوائے ذہنیہ کہتے ہیں ذہنی صلاحیتوں کو، یعنی ہماری ذہنی جو بھی قابلیت ہے سوچنے سمجھنے کی چیزوں کو، ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی۔ ریاضت کہتے ہیں محنت مشقت کرنے کو کسی کام میں، اور بتدریج یعنی آہستہ آہستہ، ترقی دینا یعنی بڑھانا۔ اور اس لیے ان کی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ عظمت یعنی کہ بڑائی۔
یہاں تک کہ اب دیکھیے، اب ہم اس طرح سے یہاں تک کہ جوڑ کر نہیں لکھتے، لیکن پہلے ایسے لکھا جاتا تھا کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالا تر کر دیتی ہے۔ اس لیے بعض حکما، حکیم کی جمع ہے، اور حکیم کہتے ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والے کو، بہت زیادہ صحیح باتیں جاننے والے کو، کہ یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس پیراگراف میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ جو جتنی بھی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، ذہنی طاقتیں تھیں، ان کو انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کر کے، بار بار اس پر مشق کر کر کے، کام کر کر کے آہستہ آہستہ اسے بڑھایا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو آغاز تھا زندگی کا، یعنی کہ جو بچپن ہے، وہ تو بالکل عام آدمیوں جیسا ہی ہے، اس میں عام آدمیوں سے ہٹ کر ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اب جو ہم دیکھتے ہیں سر سید کو، یا جو ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں، تو اس کے بارے میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت محنت سے اس پر جو ہے کوشش کر کر کے وہ یہاں تک پہنچے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے سر سید کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ عظیم تھے، یا کتنی زیادہ ان میں بڑائی تھی۔ اور پھر یہ یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے وہ ایک معمولی آدمی سے اتنے زیادہ بڑھ گئے، بالا تر ہو گئے۔ بالا تر ہونا یعنی بڑھ جانا، عظیم ہو جانا۔ اور پھر یہ کہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، یا جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جو چاہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہمارے سامنے سر سید کی موجود ہے۔ تو یہ بات آخر میں انہوں نے اسی وجہ سے کہی، کیونکہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے سر سید موجود ہے۔ الغرض جب سر سید پیدا ہوئے تو ان کے والد نے شاہ غلام علی صاحب سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ شاہ غلام علی صاحب کون تھے بھائی؟ یہ تھے سر سید کے دادا نے، جن سے بیعت کی ہوئی تھی۔ اب بیعت کرنا کیا ہے؟ یعنی دینی اور دنیاوی کاموں میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے، شریعت کہتے ہیں کہ یعنی ہمارا مذہب اس کام کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ اس کام کو کیسے کرنا چاہیے، کیسے یہ کام کرنا ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو جو ہے سمجھنے کے لیے کسی کو اپنا رہنما بنا لینا، کسی کو اپنا جو ہے یوں سمجھیے لیڈر سمجھ لینا، اور اس لیڈر سمجھ لینے کو، رہنما سمجھ لینے کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو شخص تھے، ان سے بیعت کی ہوئی تھی کنہوں نے؟ سر سید کے دادا نے۔ اسی لیے پھر سر سید کے والد نے اپنے اس نئے بچے کے پیدا ہونے پر انہی سے نام رکھنے کا بھی کہا۔ شاہ صاحب ہی نے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا تھا، ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید کے دادا ان کے والد کی شادی ہونے سے پہلے قضا کر چکے تھے۔ قضا کر چکنا یعنی فوت ہو چکے تھے، اور ان کے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی ہم سب سے ایسی ہی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے۔ حقیقی دادا یعنی اصلی جو دادا ہو۔ شاہ صاحب نے تاحل کہتے ہیں شادی کرنے کو، اختیار نہیں کیا تھا، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے۔ اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے یعنی کہ انہوں نے شادی نہیں کی، ان کے بچے نہیں ہیں، لیکن متقی کی اولاد، متقی سر سید کے والد کا نام تھا، کی محبت ایسی دے دی ہے۔ اب دیکھیے، دے دی بھی یہاں پر جوڑ کر لکھا ہوا ہے، تو پہلے ایسے لکھا جاتا تھا کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ سر سید کا نام کس نے رکھا تھا، اور جس شخص نے رکھا تھا وہ کون تھے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل پتہ چل گئی، جو کہ واوین میں کر کے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سر سید ہی نے کہی ہے، یہ حالی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ سر سید کو مسمات کہتے ہیں عورت کو، یوں سمجھ لیجئے اس کا معنی تو ہوتا ہے عورت، اور اکثر یہ عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نام آ گیا مان بی بی نے، جو ایک قدیم یعنی پرانی خیر خواہ خادمہ، خیر خواہ کہتے ہیں اچھا چاہنے والے کو، جو ہمارے لیے اچھا سوچتا ہو، خادمہ کہتے ہیں ملازم کو، نوکر کو، ان کے گھرانے کی تھی، پالا تھا، اس لیے ان کو مان بی بی سے نہایت محبت تھی۔ وہ 5 برس کے تھے جب مان بی بی کا انتقال ہوا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ مان بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسا کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ فالسا ایک پھل کا نام ہے،
جب وہ مر گئی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا، یعنی نہایت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے، بہت اچھے مکان میں رہتی ہے، بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے، تم کچھ رنج مت کرو۔ مجھ کو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا، یعنی مجھے میری امی نے جو بات بتائی مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا کہ فی الواقع یعنی حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ مدت تک یعنی بہت لمبے عرصے تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی۔ فاتحہ کہتے ہیں مرنے والے کے لیے، ویسے تو فاتحہ یعنی کہ مرنے والے کے لیے سورہ فاتحہ جو قرآن کی ایک سورت ہے کو پڑھا جاتا ہے اس نیت سے کہ اس پڑھنے کا ثواب اس مرنے والے کو ملے، اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے لیے ہر جمعرات کو جو کچھ گھر میں پکایا ہو اس پر جو ہے اسی طرح دعا کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہ کھانا جو ہے آگے دیکھیے پڑھتے ہیں اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک خاص طریقہ ہے جو عموماً اکثر مسلمان گھرانوں میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے مرنے والوں کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا مان بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے۔ سید کا ہے یعنی کہ سر سید کا ہے، یہاں پر کیونکہ انہوں نے سر سید کو پالا تھا، انہیں سر سید سے اور سر سید کو ان سے بہت محبت بھی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ مگر میری والدہ اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھی۔ خیرات میں دینا یعنی اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دے دینا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کہو تو یہ گہنا یعنی کہ زیور مان بی بی کے پاس بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یعنی کوئی قیمتی چیز یا قیمتی نہ بھی ہو، کوئی بھی چیز اس نیت سے کسی دوسرے کو، کسی ضرورت مند کو دینا کہ اس دینے کا جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے وہ مرنے والے کو ملے، تو وہ طریقہ جو ہے انہوں نے سر سید کی والدہ نے کیا۔ تو اب اس تیسرے پیراگراف میں ہمیں پتہ چلا کہ کیسے سر سید کو جو ہے ایک پرانی نوکرانی نے پالا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد کیسے وہ دکھی ہوئے، اور پھر کس طرح ان کی امی نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اسی طرح بچوں کو سمجھاتے ہیں ہم جب وہ کسی چیز پر دکھی ہوتے ہیں، ابھی کیونکہ ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، انہیں ہم بالکل زیادہ تفصیل میں نہیں باتیں بتاتے کہ ان کے ذہن پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہ ہو، تو اسی طرح ان کی امی نے بھی انہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ وہ یہ جو انہوں نے ساری بات بتائی اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی وہ بہت سکون سے ہیں مرنے کے بعد۔ تو یہ سارا ان کا اور ان کی خادمہ کا یعنی کہ نوکرانی کا جو تعلق تھا اس سے متعلق ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم نے سبق سر سید کا بچپن کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔